رات کے 12 بجے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب تک کی سب سے اچھی خبر آ چکی ہے۔ اڈیالہ جیل کے دروازے کھلنے جا رہے ہیں۔ 5 رکنی وفد عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے جا رہا ہے۔ اس 5 رکنی وفد میں کون کون شامل ہوگا، آگے کا لایا عمل کیا ہوگا، اس وقت رات کے پچھلے پہر بھی جوڑ توڑ جاری ہے۔ پارلیمانی کمیٹی جو کہ بنائی گئی تھی، اس میں جو مسودہ آج فائنل ہوا ہے، اس کے خد و خال بھی واضح ہو چکے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ جوڑ توڑ اس وقت جاری ہے۔ صبح سویرے بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اور کس طرح سے بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ اس وقت کس طرح کا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں، اور اس وقت جو کنفیوژن ہے وہ بھی کلیئر ہوتی جا رہی ہے، چیزوں کی سمجھ آتی جا رہی ہے کہ معاملہ کیا ہونا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو جو پارلیمان ہے وہاں پر اجلاس جاری تھا، وفاقی کابینہ کا اجلاس جو کہ جمعے کے دن 11 بجے پھر شام 7:30 بجے وہ بھی ڈیلے ہو گیا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ صبح سویرے فرسٹ ٹائم ارلی مارننگ بیسیکلی یہ اجلاس بلا لیا جائے، اور اس کے بعد پھر قومی اسمبلی اور سینٹ سے اسے پاس کروا دیا جائے۔ اب 2 آپشنز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس واردات کی تیاری کی ہوئی ہے کہ مخصوص نشستیں، اور ان مخصوص نشستوں پر جن لوگوں کو پی ٹی آئی کے حق پر ڈاکہ ڈال کر ایم این ایز بنوایا گیا تھا، جو نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے لوگ تھے جن میں بندر بانٹ کی گئی تھی، وہ مخصوص نشستیں جو ہے وہ ان پر ان لوگوں کو بحال کر دیا جائے، اور اس کے بعد قومی اسمبلی کا محاذ سیٹل ہو جائے۔ سینٹ کے اندر 4 5 6 بندے جو ہیں انہیں ادھر ادھر کر کے دھمکا کر پیسے لگا کر جو بھی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، کسی کو دھمکا کے، کسی کو لبھا کے، کسی کو بلیک میل کر کے، کسی کی فیملی کو اٹھا کے، جو بھی چل رہا ہے اس وقت وہ ترمیم پاس کروا لی جائے۔ ایک تو یہ آپشن ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کنسنسس بلڈ ہو، اتفاق رائے بلڈ ہو۔ اب اس سب کے اندر میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ عمران خان سے ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور اس وقت جو اتفاق رائے ہے پاکستان تحریک انصاف کا مولانا فضل الرحمان کے مسودے پر ہو چکا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ اپنے تعین کچھ نہیں کر سکتی۔ الٹیمیٹ چیز جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہے۔ اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں، ایک طرف تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے ان کا گھر ایک بار پھر رابطوں کا مرکز بن چکا ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی ملاقات جو ہے وہ جاری ہے۔ ملاقات کے دوران ہی حکومتی وفد بھی مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچ گیا۔ حکومتی وفد میں اسحاق ڈار اور نوید قمر شامل ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی حکومتی وفد کے ساتھ ملاقات جاری ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے پی ٹی آئی وفد کو اشاعیہ دیا جا رہا تھا جب ملاقات ہوئی، اور اس سب کے اندر پی ٹی آئی کے وفد میں حامد خان علی ظفر اور سلمان اکرم راجہ موجود تھے۔ اب ایک طرف تو یہ ڈیولپمنٹس ہیں، تو وہیں دوسری جانب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پارلیمان کی خصوصی کمیٹی میں جو مسودہ منظور ہوا ہے وہ کیا ہے، اس میں جو چیزیں ہیں وہ اسی طرز پر ہے کہ جی سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کی تشکیل نو ہو، اور سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس کے سربراہ چیف جسٹس ہوں، سپریم کورٹ کے 4 سینئر ترین ججز جوڈیشل کمیشن کے ارکان ہوں، اس میں وفاقی وزیر قانون، اٹارنی جنرل اور پاکستان بار کونسل کا ایک نمائندہ ہو، قومی اسمبلی اور سینٹ سے 2 ارکان جوڈیشل کمیشن کے رکن ہوں، قومی اسمبلی اور سینٹ سے حکومت اور اپوزیشن کا ایک نمائندہ اس میں لیا جائے، اور آئین کے آرٹیکل 175 میں ترمیم تجویز کی گئی ہے جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 سینئر ترین ججز جو ہیں ان میں سے ایک کو چیف جسٹس بنایا جائے اور ان کی تقرری خصوصی پارلیمانی کمیٹی کرے۔ پھر اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت سے معاملات جو ہیں وہ اسی طرز پر ہیں، جس میں سروسز چیفز جو ہیں ان کے حوالے سے ڈیٹیلز ہیں، اور جو آرمی چیف، ایئر چیف، نیوی چیف، اور پھر باقی تمام تر ڈیولپمنٹس، اور ایک آئینی بینچ تشکیل دینے کی تجویز ہے۔ جوڈیشل کمیشن آئینی بینچز اور ججز کی تعداد کا تعین کرے، یعنی کہ آئینی بینچ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنایا، اس میں میجورٹی حاصل کرنا حکومت کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا، اور آئینی بینچز جو ہے ان کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ بھی اسی طرز پر لے کر چلی جائیں، یعنی اس میں آپ کہہ لیں کہ واردات ڈل سکتی ہے۔ اب ایک طرف تو بلاول بھٹو زرداری نے مولانا کے ساتھ اتفاق رائے پیدا کیا، پھر اس اتفاق رائے کے بعد نواز شریف صاحب کے ساتھ اتفاق رائے ہوا۔ مولانا فضل الرحمان نے اگلے دن پریس کانفرنس کر دی کہ جی یہ ہو کیا رہا ہے، ایک طرف ہمارے ساتھ اتفاق رائے کرتے ہیں، دوسری طرف ہمارے بندے اٹھا لیتے ہیں، ہمارے بندوں کو بلیک میل کرتے ہیں، اغوا کرتے ہیں۔ پھر رات گئے جی یہ آ گئے، شہباز شریف نے کہا نہیں جی ہم آپ کے بندے واپس آ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ کو بھی پتہ ہے، کیا ہوا وہ مجھے بھی پتہ ہے، ہم سب کو بہت بخوبی اندازہ ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ اگر اپوزیشن میرے لیے دروازے بند کر دے گی تو مجبوراً اس راستے پر چلنا پڑے گا جو متنازع ہے اور پسندیدہ نہیں، اور مجبوراً نون لیگ کے ساتھ مل کر اکثریت پر میں قانون سازی کروں گا۔ یعنی بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن میرے لیے دروازے بند نہ کرے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل یہ بات کی کہ صرف جے یو آئی فے کو منانا کافی نہیں ہے، صرف مجھے منانا کافی نہیں ہے، آپ جا کے باقی اپوزیشن جماعتوں کو بھی منائیں، پاکستان تحریک انصاف کو بھی منائیں۔ اب اس سب کے اندر مولانا فضل الرحمان کے مسودے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کافی حد تک ایگریڈ ہے، پاکستان تحریک انصاف اس مسودے سے اتفاق کرتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ لیکن اس میں عمران خان صاحب کی اپروول بڑی انپورٹنٹ چیز ہے۔ اب بلاول بھٹو نے تو اپنی پوزیشن واضح کر دی، کھڑے کر دی آپ کے جی میں تو چاہ رہا ہوں اتفاق رائے ہو، خطرناک ترامیم نہ ہو، متنازع ترامیم کی طرف میں نہ جاؤں۔ اتنے آپ بچے کہ آپ کو مجبوراً کون سی مجبوری، خود کہہ رہے ہیں کہ متنازع سائیڈ پہ میں نہ چلا جاؤں، یعنی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ متنازع ترامیم ہے، لیکن بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن میرے ساتھ تعاون کرے اور مجھے مضبوط کرے، میرے ساتھ رہے، میرے منہ پہ دروازہ بند نہ کرے، ورنہ مجبوراً میں اکثریت کی قانون سازی میں بیٹھنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بلاول بھٹو نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کو ان کی جماعت کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ بلاول نے مولانا فضل الرحمان اور بیرسٹر گوہر سے ملاقات کی، ذرائع کے مطابق اسد قیصر نے بلاول سے گفتگو کی اور کہا کہ آپ جمہوریت کے دعویدار ہیں، ہمیں اتنی آپ سے
तवक्कुआत हैं कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं तो कम से कम ये काम करें। ज़राए ने बताया कि बिलावल भुट्टो ने बैरिस्टर गौहर को इमरान खान साहब से मुलाकात की यकीन दहानी करा दी और कहा कि कल आपकी इमरान खान से मुलाकात का इंतजाम करता हूं, कल आप जाएं और बानी पीटीआई से हतमी मुसवदे पर मुशावरत करें। वैसे तो इसमें सवाल बनता है कि बिलावल इतने पावरफुल कैसे हो गए जिनकी हुकूमत भी नहीं है, हुकूमत तो नून लीग की है, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, आईनी पोजीशंस तो है, लेकिन बिलावल ने कहा मैं इमरान खान साहब से मुलाकात का एहतमाम करता हूं और इस सब के अंदर बिलावल ने कहा कि आप इमरान खान साहब से जाएं और मुलाकात करें। अब बैरिस्टर गौहर में उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है कि हम कोशिश करेंगे कि कल इमरान खान से मुलाकात करने में कामयाब हो जाएं, फिर इमरान खान की हिदायत के मुताबिक हम अपना फाइनल वर्जन देंगे। मौलाना के साथ हम तकरीबन एक पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, यानी कि मेजॉरिटी पॉइंट्स पर मौलाना फजलुर रहमान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑलरेडी कंसेंसस है, इत्तफाक है, और इसीलिए शायद आज जो चीजें हैं जिस तरह से वारदात डालने की कोशिश की गई और मुतनाज़ा तरामीम कराने की कोशिश की गई है, उन्हें होल्ड किया गया है। लेकिन ये याद रखें कि मौलाना और पीटीआई अगर एक साथ सड़कों पे निकल आए तो फिर ये निजाम के दर जाएगा, निजाम को तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब यहाँ पर बैरिस्टर अली जफर जो है उन्होंने एक बहुत अहम तरीन स्टेटमेंट दी है और ये स्टेटमेंट पूरे का पूरा मंजरनामा बदल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर्स और इमरान खान के चाहने वालों के लिए ये अब तक की सबसे अच्छी खबर है। रात 12 बजे ये खबर आई है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हम आज इमरान खान से मुलाकात करेंगे और इमरान खान से मुलाकात में 5 रुकनी वफ्द जो है वो शामिल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 5 रुकनी वफ्द बिलाखिर अडियाला के दरवाजे खुलने जा रहे हैं इमरान खान साहब से। अब इसमें कोई निजाम का करता धरता अपनी टांग ना अड़ा दे तो वो एक अलग बात है, लेकिन इस वक्त जो डिसाइड हुआ है उसमें यह है कि 5 रुकनी वफ्द है जो अडियाला जेल में इमरान खान साहब से बिलाखिर मुलाकात करेगा। वफ्द में बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर, साहबजादा हामिद रजा, असद कैसर और सलमान अकरम राजा शामिल होंगे। अब ये एक बड़ा हाई पावर्ड वफ्द है और एक बड़ा वर्सटाइल वफ्द है। बैरिस्टर अली जफर लीगल माइंड है, बहुत अहम तरीन पोजीशन पे है, सेनेटर है। इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर पार्टी के चेयरमैन है और इसमें इंपॉर्टेंट तरीन चीज ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें साहबजादा हामिद रजा इमरान खान के वफाशवार साथी, असद कैसर वफाशवार साथी, सलमान अकरम राजा लीगल माइंड भी, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी, इमरान खान के साथ लॉयल भी। तो अब ये इमरान खान साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं और एक बात याद रखिएगा कि एक मरतबा फिर, इससे पहले 22 अगस्त को भी मिन्नत तरला हुआ था ना इमरान खान साहब का, और ये डी चौक का एहतजाज रोकने के लिए भी मिन्नत तरला हो रहा था। एक मरतबा फिर निजाम को अगर किसी शख्स की जरूरत पड़ी है तो उस शख्स का नाम है इमरान अहमद खान नियाजी। एक मरतबा फिर अडियाला के दरवाजे खुलने जा रहे हैं और ये 5 रुकनी वफ्द जो है ये एक अहम तरीन मुलाकात अडियाला जेल में करने जा रहा है और जो इमरान खान कहेगा उसके बाद आगे का लाया मलाएगा।